نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل ینظرون الا الساعة ان یأتیہم بغتۃ فقد جاء اشراطها فأن لهم اذا جاءتهم ذکراهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس مبارک نشست میں ہم اس اہم موضوع پر اظہار خیال کریں گے، وہ ہے قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیاں۔ کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے، اور دنیا کی اس دوڑ میں ہم میں سے ہر کوئی اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو اور اپنی قیامت کو ایک طرح سے بھول چکا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے من کے اندر اس یقین کو پختہ کریں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اپنے مالک حقیقی کے حضور پیش ہونا ہے، اور اپنے ایک ایک عمل کا ہم نے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اور اس کڑے حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیار کرنا ہے۔ اس کڑے حساب کا وقت یعنی وہ یوم قیامت وہ کب آئے گا، اس کے لیے چونکہ مختلف قسم کے جو ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق تصورات قائم کر رکھے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ شاید ابھی قیامت بہت دور ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ شاید دجال کے آنے کا اور قیامت کے آنے کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس امر کا جائزہ لیں گے کہ قیامت کب برپا ہوگی، اور اس کے وقوع سے پہلے کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، تاکہ ان علامات کو دیکھتے ہوئے ہم قرب قیامت کا احساس کرتے ہوئے اپنے احوال اور اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں۔ اصل مقصود قیامت کے آنے کا علم حاصل کرنا صرف اس لیے ہے تاکہ اس قیامت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کی ہم اس دنیا کے اندر جو ہمیں تھوڑی سی مہلت ملی ہے اس دوران اپنی تیاری کو مکمل کر سکیں۔ آج کی اس گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے قرآن مجید کی سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس سورہ محمد کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے فرمایا هل ينظرون الا الساعة۔ یہ منکرین قیامت، جو قیامت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، فرمایا یہ کس شے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کو قیامت کے آنے کا انتظار ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ان یأتیہم بغتۃ، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ یہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے، اور قیامت ان پر اچانک ٹوٹ پڑے، قیامت اچانک برپا ہو جائے؟ خالق کائنات نے فرمایا فقد جاء اشراطها، یقیناً قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس جس دن قیامت خود برپا ہو گئی، اس کے بعد پھر نصیحت فائدہ مند نہیں ہوگی۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے نصیحت حاصل کر لیں اور قیامت کی تیاری کر لیں۔ اب وہ قیامت کی
علامات اور وہ نشانیاں کیا ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ معزز ناظرین، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کی بارگاہ سے عطا ہونے والا وہ الوہی اور وہ نبوی علم ہے کہ جس علم کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اسی علم کی روشنی میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، یہ متفق علیہ حدیث پاک، جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور علیہ السلام سے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، اور اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، جو کچھ میں جانتا ہوں اور جو کچھ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، کاش اگر یہ سب کچھ تم بھی جان لیتے اور تمہاری آنکھیں بھی وہ سارا منظر دیکھنے لگتی تو یقیناً تم ہنسنا چھوڑ دیتے اور کثرت کے ساتھ رونے لگ پاتے، یعنی ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ یہ چہروں پر جو مسکراہٹ ہے، یہ دنیا کی جو لہو و لعب ہے اور یہ جو کھیل تماشا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمیں ان حقائق کا علم نہیں، اور وہ حقائق ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں جو ساری حقیقتیں اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھا دی۔ اور ایک دوسری روایت میں جس کو جامع ترمذی میں بیان کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لیتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفروش ولا خرجتم الی السعودات۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا کی تمام لذتیں بھول جاتے، حتیٰ کہ اپنی خوابگاہوں میں اپنی ازواج کے پاس جانا بھول جاتے، اور تم اللہ کے خوف اور خشیت سے جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور گریہ ازاری کرتے اور زار و قطار روتے، اور یہاں تک یہ آرزو کرتے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، محض ایک درخت ہوتا جسے کاٹ کر جلا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، اور اس سے کوئی حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ یہ سب حقائق وہ ہیں کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر احادیث کے اندر بیان کیا ہے۔ چونکہ ہم اس سے غافل ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، ہمیں ان حقائق کی خبر نہیں ہے، لہٰذا ہم اس لیے دنیا کے گورکھ دھندوں کے اندر ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اور ہمارا دھیان کبھی اپنی آخرت کی طرف، قیامت کی طرف اور اللہ کے حضور اس حساب کتاب کی طرف نہیں جاتا۔ ورنہ کاش تھوڑی سی توجہ اگر ادھر چلی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ہنسنا بھول جاؤ، تم اس دنیا کا کھیل تماشا بھول جاؤ، تم اس دنیا کی لذتیں، آسائشیں، راحتیں، ہر شے بھول جاؤ، اور اللہ کے خوف اور خشیت میں روتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ تو معزز ناظرین و سامعین، وہ حقائق جو قرب قیامت سے متعلق ہیں، جن کو کتب احادیث کے اندر ائمہ و محدثین نے بیان کیا ہے، ان حقائق کے بیان سے پہلے آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو سب سے پہلی نشاندہی کی اور قیامت کے قرب کا احساس دلاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا فرمان اقدس ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، وضم السبابۃ والوسطیٰ، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں کو ایسے ملایا اور یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت کا بپا ہونا، میری بعثت، میری نبوت اور قیامت کا بپا ہونا بالکل اس طرح جڑا ہوا ہے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہیں۔ میرے اور قیامت کے درمیان اس میں دو اشارے ہیں، ایک اشارہ یہ ہے کہ اتنا فاصلہ ہے جیسے دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ،
اور میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں جیسے دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں۔ یہاں ایک تو اس روایت میں اشارہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان نہ کوئی نبوت ہوگی، نہ کوئی بعثت ہوگی، نہ کوئی وحی ہوگی، نہ کوئی کتاب ہوگی، اور نہ کوئی امت ہوگی۔ یعنی بس قیامت تک اب اگر نبوت ہے تو وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسالت ہے تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، دین ہے تو وہ بھی آقا علیہ السلام کا، اور شریعت ہے تو وہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اور کتاب ہے تو وہ بھی وہی کتاب جو اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ تو فرمایا میں اور قیامت ایسے آپس میں جڑے۔ اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے فرمایا انتم والساعہ کہاتین، فرمایا میرے غلاموں تم اور قیامت بھی ایسے جڑے ہوئے ہو جیسے دو انگلیاں ہیں، یعنی تمہارے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب تمہارے بعد کوئی اور امت آئے گی اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، نہیں، اب قیامت میرے زمانہ نبوت میں آئے گی اور میری اسی امت کے دور کے اندر آئے گی، یعنی آخری نبوت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور آخری امت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں رہی، بلکہ اس بہت سا زمانہ گزر چکا ہے اور تھوڑا زمانہ رہ گیا ہے قیامت بپا ہونے میں۔ اب وہ جو تھوڑا زمانہ رہ گیا اس زمانے کا تعین تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر کچھ نہ کچھ وہ علامات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث کے اندر بیان کی ہیں، اور ان میں پھر علامات صغرا بھی ہیں اور علامات کبریٰ بھی ہیں۔ علامات صغرا وہ ہیں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال مبارک کے فوراً بعد کچھ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور 14 صدیوں سے وہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ یہ چھوٹی علامات ہیں، علامات صغرا انہیں کہتے ہیں۔ اور علامات کبریٰ وہ ہیں کہ جو بالکل قیامت کے قریب جا کر، یعنی اس وقت پھر درمیان میں کوئی فاصلہ، کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اور وہ علامات کبریٰ کیا ہیں؟ جن میں دجال کا ظہور ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، دعوت الارض ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ وہ بڑی نشانیاں ہیں کہ جس کے فوراً بعد پھر آگے قیامت ہوگی۔ مگر ان بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ ان میں سے آج ہم ایک علامت کا ذکر کرتے ہیں آج کی اس نشست میں، جس کو صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی روایت کیا گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بہت سے فتنوں کا ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا فتنے برپا ہوں گے، رونما ہوں گے، ان میں سے پہلی علامت جس کو حضور نے بیان کیا، فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یقبض العلم، فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس دھرتی سے علم نہ اٹھا لیا جائے۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت بپا ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ زمین سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بین یدی ساعۃ لایاما ینزل فیہا الجہل، فرمایا قیامت بپا ہونے سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب ہر طرف جہالت پھیل جائے گی، ہر طرف جہالت ہی کا دورہ ہوگا، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، اور اس زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علم ناپید ہو جائے گا اور ہر طرف جہالت ہی جہالت ہوگی۔ اس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکسر الجہل،
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے اور قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے علم ناپید ہو جائے گا، علم کم ہو جائے گا، اور کثرت کے ساتھ جہالت پھیل جائے گی۔ اور یہاں جس علم کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے مراد علم نافع، یعنی دین کے اندر نفع دینے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا، شریعت کا، قرآن کا، سنت کا علم، وہ علم ناپید ہو جائے گا، اور کثرت کے ساتھ جاہل لوگ وہ علم کے دعوے دار بن جائیں گے۔ اب کیسے علم ناپید ہوگا، یہ ایک سوال تھا یہاں کہ کیا وہ علم سینوں سے نکال لیا جائے گا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب بھی حدیث پاک کے ذریعے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کے ناپید ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سینوں سے علم کھینچ لیا جائے گا اور سینے علم سے خالی کر دیے جائیں گے، نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کا جب زمانہ آئے گا تو آہستہ آہستہ اہل علم، جو رسوخ فی العلم رکھنے والے صحیح علماء ہیں، اللہ پاک ان کو اس زمین سے اٹھا لے گا، اور یوں جب صحیح علم والے لوگ زمین سے اٹھا لیے جائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، یعنی علم کا اٹھایا جانا وہ در حقیقت علماء کے اٹھائے جانے کی وجہ سے ہوگا، یعنی وہ آہستہ آہستہ اپنی موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ زمین کے اوپر صحیح علم رکھنے والے لوگ باقی نہیں رہیں گے یا بہت کم رہ جائیں گے، اور جب علماء ناپید ہو جائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو پھر لوگ اپنے میں سے جاہلوں کو اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنا لیڈر، اپنا قائد، یعنی دینی رہنما جاہلوں کو بنا لیں گے، اور جب جہلاء دینی میدان کے اندر لوگوں کی قیادت کرنے لگیں گے، ان کی رہنمائی کرنے لگیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرما دی، فرمایا فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان جاہلوں سے دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لوگ اپنے دین کے مسائل، چونکہ علماء رہیں گے نہیں تو ان جہلاء کے پاس جا کر اپنے دینی مسائل پوچھیں گے اور ان سے فتویٰ لیں گے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَافْتَوْا، پس وہ لوگ یعنی اپنی جہالت، لا علمی اور بغیر دین کے علم کے لوگ جب وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہٰذا جب وہ گمراہی کا زمانہ، یعنی ہر طرف جو ہے وہ بغیر علم کے نام نہاد لوگ وہ دین کے اوپر ڈسکس کرنے لگیں، دین کے مسائل کو بیان کرنے لگیں، اور آج اگر اس علامت کو آپ دیکھ لیں تو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، تو اس ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ٹاک شو ہوئے ہیں اور رمضان کے خصوصی جو ٹرانسمیشن چلی ہیں، پروگرامز چلے ہیں، ان پروگراموں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں یعنی دین کا صحیح علم رکھنے والے کتنے لوگ تھے، اور کتنے اداکار، کتنے فنکار، کتنے ایسے لوگ کہ جن کا دین کے ساتھ رابطہ ہی تعلق ہی کوئی نہیں، اور ان کو پکڑ کر وہ اس مسند پر بٹھا دیا گیا کہ وہ وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ سحر اور افطار کے اوقات کے اندر لوگوں کو دین کا علم دے رہے ہیں، دین کی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی دور کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ یعنی جب علماء نہیں ہوں گے بلکہ جہلاء کو ان کی جگہ پر بٹھا کر ان سے دین کے معاملات پوچھے جائیں گے، اور وہ جب فتویٰ بازی کریں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے، امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یہ تو میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے، آپ دیکھ لیں کہ اس پرفتن دور کے اندر یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی اتھینٹک علم نہیں، جن کو علم کی دنیا میں جانتا پہچانتا کوئی نہیں، مگر وہ از خود اپنا چینل بنا کر، یوٹیوب چینل بنا کر، فیس بک اکاؤنٹ بنا کر وہاں بیٹھ گئے، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ نام نہاد دین کا لبادہ اوڑھ لیا، اور 2-4 کتابیں پڑھ کے سامنے رکھ کر انہوں نے دین کے اوپر بحث کرنا شروع کر دی، اور پھر
یعنی ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ جو دین کی روایات صدیوں سے اہل علم سے چلی آ رہی ہیں، آئمہ متقدمین سے چلی آ رہی ہیں، وہ ان کو بھی اپنی تمسخر کا، اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور یوں سب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان جیسا عالم ہے ہی دنیا میں کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کی طرف لے کے جائیں گے، چونکہ نام نہاد ان کے پاس دین کا علم ہوگا، مگر اس دین کے اوپر دین کی چند کتابیں پڑھی ہوں گی، مگر اس دین کے اوپر عمل کوئی نہیں ہوگا۔ تو خالی کتاب کو پڑھ لینا یہ علم نہیں ہے، ایکچول علم یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا گہرائی میں جا کر اس کے اندر تفکر، تدبر، اور پھر اس کی تعلیمات پر عمل، اور عمل کس نوعیت کا؟ آئمہ متقدمین نے اس کا معیار یہ رکھا ہے کہ اگر علم آپ کے پاس نمک کے برابر ہے تو عمل اس کے اوپر آٹے کے برابر ہونا چاہیے۔ یعنی آٹے اور نمک کا جو آپس میں جو ایک توازن ہے کہ آٹے میں آپ کتنا نمک ڈالتے ہیں، اتنا اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس آٹے کے برابر اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور دیگر جو اہل معرفت اور اہل علم ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ سب سے مشکل کام اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو تقوی، پارسائی، طہارت، زہد، ورع، اگر یہ ساری چیزیں نہیں تو چند کتابیں پڑھ کر ایسے عالم بننا، اس کا نام علم نہیں ہے۔ اور اس حقیقت کی طرف بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، جس کو حضرت زیاد بن لبید بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا نا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا دیا جائے گا، تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم خود بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہ قیامت تک تو قرآن کی تعلیم تو قیامت تک چلے گی، تو بھلا علم کیسے اٹھ جائے گا؟ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے زیاد، کیا تو نے دیکھا نہیں، اولیس ھذا الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ یہود اور نصارہ یہ بھی تورات اور انجیل یہ بھی پڑھ تو رہے ہیں، لیکن کیا ہے، لا یعملون بشیء مما فیہما، مگر اس تورات اور انجیل میں جو احکام اللہ نے نازل کیے ہیں ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کر رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے، اس کو بحث اور مناظرے کا ذریعہ بنائیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی اس موشگافیاں کریں گے، مگر اس قرآن کی تعلیمات پر ان کا کامل عمل نہیں ہوگا۔ تو جب عمل ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم بے فائدہ ہو جائے گا، اور پھر لوگ جو ہے وہ دین کے نام پر نئے نئے فتنے کھڑے کریں گے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، کہ ان قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن کا دعویٰ یہ ہوگا، وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، حضور علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ حقیقت یہ ہوگی کہ وہ خود اللہ کے کلام کو اپنی پس پشت ڈال چکے ہوں گے، وہ اللہ کے کلام سے خود لا تعلق ہو چکے ہوں گے، مگر نام قرآن کا لیں گے، بات قرآن کی کریں گے، دعویٰ قرآن کا کریں گے، لوگوں کو بلائیں، اپنے بزام خیش یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اس کتاب سے لا تعلق ہوں گے اور قرآن کی ساری تعلیمات کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہوگا۔ ایسے دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے اور لا حاصل موشگافیوں سے اور غیر ضروری بحث و تمیز سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے کے اندر بچے رہنا، اور بچ کر وعلیکم بالعتیق، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلف صالحین کے اس طریقے کو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آج آپ دیکھیے کہ سلف صالحین سے جو تعلیمات چلی آ رہی ہیں ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب کے اوپر ہر بندہ اسکالر بن کے، مفتی بن کے، جو کوئی امام اعظم پر تنقید کر رہا ہے، کوئی امام شافعی پر کر رہا ہے، کوئی امام مالک پر کر رہا ہے، کوئی امام غزالی پر کر رہا ہے، کوئی امام سیوطی کو تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے، اور خود اپنے آپ کو خدا جانے کیا سے کیا دنیا سمجھتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس طرح کے فتنے زمین کے اوپر بپا ہونے لگیں
اور نئی نئی بدعات اور خرافات اور دین کے نام پر نئے نئے تصورات آنے لگیں، تو ایسے دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وعلیکم بالعتیق، اس وقت پھر سلف صالحین کے اس طریقے پر قائم رہنا، ان سے جو آپ کو روایات دین کی ملی ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اور وہ سلف صالحین کے طرق کیا ہیں؟ وہ امام اعظم کا طریق ہے، امام شافعی کا ہے، امام مالک کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، امام بخاری کا ہے، امام مسلم کا ہے، حضور داتا گنج بخش علی اجویری کا طریق ہے، حضور سیدنا غوث اعظم کا طریق ہے، امام غزالی کا طریق ہے۔ وہ جو چیزیں ان سے ملی ہیں، آج اگر ان کے ساتھ آج امت اور آج کا جوان اگر متمسک ہوگا تو وہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہوگا، اور اگر ان کے طریق کو چھوڑ کر نئی نئی بدعات خرافات اور نئی نئی دین کی موشگافیوں میں اگر پڑ جائے گا اور ہر کوئی اپنی اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ شروع کر دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ پہلا فتنہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بپا ہوگا، اور سمجھ لینا کہ جب یہ فتنہ بپا ہونے لگے تو لوگوں جان لینا کہ اس وقت قیامت قریب آ چکی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ قرب قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت جو آج کی نشست میں ہم نے بیان کی ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا اس کی توفیق شامل حال رہی تو ہم اگلی نشستوں میں دیگر علامات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قیامت کو دور نہ سمجھیں، اپنے قریب جانیں، اور قریب جان کر ہر وقت اس قیامت کی تیاری میں لگے رہیں۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔